حضرت عامر بن قیس رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ آخرت دے وچ سب تو زیادہ خوش خرم وہ لوگ ہون گے جڑے دنیا دے وچ سب تو زیادہ گہری فکر اور غم وچ رہندے ہیں، اور آخرت دے وچ سب تو زیادہ ہسن والے وہ لوگ ہون گے جڑے دنیا دے وچ سب تو زیادہ روندے رہندے ہیں، اور قیامت والے دن سب تو زیادہ خالص ایمان انہاں لوگاں دا ہوئے گا جڑے دنیا دے وچ اکثر و بیشتر فکر اور سوچ وچ لگے رہندے ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ارشاد نقل کردے فرماندے نے کہ کچھ لوگ خیر اور بھلائی پھیلانے والے ہوندے اور برائی نو بند کرنے والے ہوندے، اللہ تعالیٰ انہوں نے اس دا اجر دے گا، اور کچھ لوگ برائی نو فروغ دینے والے ہوندے اور بھلائی نو روکنے والے ہوندے، انہوں نے اس دا بھاری گناہ ہوئے گا۔ خوش نصیب اور مبارک ہیں وہ لوگ کہ جڑے بھلائی نو عام کر دیں اور برائی نو روک دیں، اور فرمایا کہ گھڑی بھر دا تفکر رات بھر دے قیام تو افضل ہے۔ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ لوگوں دے کولو گزرے جڑے فکر اور سوچ چ لگے ہویا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مخلوق وچ فکر کرو مگر خالق وچ فکر نہ کرو۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد نقل کردے کہ شیطان ایک آدمی دے کول آ کے پوچھدا ہے کہ آسمان نو کس نے پیدا کیتا؟ بندہ جواب دیندا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہ پوچھدا ہے کہ زمین نو کس نے پیدا کیتا؟ بندہ جواب دیندا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر یہ ملعون سوال کرتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نو کس نے پیدا کیتا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو گل اتھے تک پہنچ جائے، اتنی زیادہ گل ود جائے، تو پھر بندے نو پڑھ لینا چاہیے آمنت باللہ و برسولہ، یعنی میں اللہ تعالیٰ اور اس دے رسولوں تے ایمان رکھنا۔ ایک حدیث پاک دے وچ ہے کہ گھڑی بھر دی فکر اور سوچ جڑی معرفت خداوندی واسطے ہوئے سال بھر دی عبادت تو بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔